أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 ہے، اور رکوع کے لحاظ سے یہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی اخیر کی آیت ہے، اور پھر یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کی تنبیہ اور وعید ہے۔ کل کے درس کی آیت سے ہی اس آیت کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ کل کے درس کی جو آیت تھی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے، اور آپ کے ذریعے سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے اور ایک طرح سے تمام جنوں کے لیے بھی، کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں سے اتر جاؤ، جب بھی میری جانب سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ پھر ایک طرح سے ہدایت اور اس ہدایت کی اتباع اور پیروی اگر کوئی نہ کرے تو ان کے لیے کیا ہوگا، یہ بات اس آیت میں کہی گئی کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ کفر کریں گے یا جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، یعنی اس ہدایت کی جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک اصحاب النار، پس یہ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں۔ نار کے معنی آگ، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے گی۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہر انسان کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہدایت سے انکار کے سلسلے میں اور ہدایت کی تکذیب یعنی جھٹلانے کے سلسلے میں یہ تنبیہ سنائی گئی کہ جو بھی کفر کریں گے، انکار کریں گے اس ہدایت کا جو اللہ کی طرف سے آئے، وہ کذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جو جھٹلائیں گے۔ آیت کے معنی نشانی کے، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے، 2 بڑے بڑے معجزے تھے اور چھوٹے چھوٹے اور معجزے تھے، کل ملا کر 9، تو ان کو بھی 30 آیات ہی کہا گیا، یعنی 9 معجزے ہم نے ان کو دیے۔ اسی طرح سے اور بھی نبیوں کو جو معجزے دیے ان کے لیے بھی آیت ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی تقسیم ہے وہ یہ آیت پر ہی مبنی ہے۔ کل 6666 آیات ہے قرآن مجید کی، اور کچھ مفسرین نے اگر اس میں کمی زیادتی کی بھی کچھ جو اختلاف ہے تو وہ اس معنی کا اختلاف نہیں کہ وہ قرآن مجید کو اس آیت کا حصہ نہیں مانتے، بلکہ جو کچھ اگر اختلاف بھی ہے تو وہ یہ کہ کچھ کے نزدیک 2 آیتیں ایک کی برابر، یہ 1 آیت 2، تو اس طرح کا چھوٹا اختلاف ہے، لیکن
سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک جو ہے، تو یہ پورا کا پورا اللہ کا کلام، یہ اللہ کی آیات پر مشتمل ہے۔ 6666 معجزات ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور چونکہ آپ آخری نبی ہے تو یہی معجزات ہر امتی کے ہاتھ میں سپرد کر دیے گئے۔ اب قرآن مجید کو جو معجزہ کہہ دیا جاتا ہے سرسری طور سے تو لوگ سن لیتے ہیں، لیکن صرف قرآن مجید ہی نہیں، اس کی ہر آیت معجزہ ہے۔ آیت کو ہی معجزہ کہتے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو اب جس نبی کو 9 معجزے دیے گئے تھے، اور جس نبی کو میں سمجھ لی 6666 معجزات دیے گئے، اس نبی کے ہم امتی ہیں، تو وہ امت کیسے میدان عمل میں یا اللہ کے دشمنوں سے شکست کھا سکتی ہے؟ 9 معجزے کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام شکست نہیں کھا سکے، اور جب تک بنی اسرائیل نے ان معجزات کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں معجزے رکھے۔ دنیا عاجز تھی، عاجز سے ہی معجزہ بنا کہ جس کو دنیا پیش کرنے سے عاجز رہے۔ تو قرآن مجید کی ہر آیت کو معجزہ اس لیے کہا گیا، اللہ کی نشانی اس لیے کہا گیا کہ ایک آیت بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی اور اس کی جو بندش ہے، ایسی بندش اور ایسی بات کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو افسوسناک صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے۔ کہاں تو ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم لوگوں کے سامنے ان معجزات کو پیش کریں، آیتوں کو پیش کریں۔ آیت کے معنی علامت، نشانی۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اللہ کا جو اصل تعارف ہے، تو اللہ کا اصل تعارف یا اللہ ہمارے سامنے جو آیا یا اللہ دنیا میں جو آیا وہ 6666 آیات میں، جس کو بھی اللہ دیکھنا ہے تو 6666 آیتوں کو سمجھ لے، پڑھ لے، اس نے اللہ کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، بھلے سر کے آنکھوں سے وہ نہ دیکھے، لیکن دل کی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا۔ اپنے کانوں سے اس نے پورے اللہ کو سن لیا۔ اب جس حیثیت سے بھی جو اس میں اپنا کردار ادا کرے گا، کسی نے اگر قرآن مجید کی آدھی آیت کو پڑھا اور سنا، اس نے پورے اللہ کو نہیں جانا، اس نے آدھے طور پر ہی جانا۔ کسی نے اگر 10% قرآن مجید کو سنا سمجھا تو اس نے 10% اللہ ہی کو جانا اور سمجھا، اس لیے کہ اللہ تو نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے سے پیش کیا کہ میں کیا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتے، اس سے جاننا چاہتے ہوں، یا مجھ سے تعلق اور رشتہ جوڑنا چاہتے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اب گویا کہ یہ بات ایسی ہو گئی کہ اگر کسی کو قرآن مجید کی تعلیمات معلوم نہیں ہیں تو اسے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو جانتا ہوں۔ قرآن مجید کو جانے بغیر وہ کہتا ہے میں اللہ کو جانتا ہوں، تو اس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے کون سا ذریعہ، کس ذریعے سے آپ نے جانا؟ اللہ کا تعارف تو نبیوں کو بھی قرآن کے ذریعے سے ہوا، وہی کے ذریعے سے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جو پہچانا تو قرآن کے ذریعے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور جتنے بھی صحابہ تھے، انہوں نے اگر اللہ کو جانا تو اللہ تو ان کے سامنے نہیں آیا، انہوں نے اگر جانا تو قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن مجید کی تشریحات کو انہوں نے معلوم کی تو اللہ کے رسول کی حدیث کے ذریعے سے۔ تو اب بات اس میں دراصل یہ ہو گئی کہ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی اس ہدایت کا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو دونوں ایک ساتھ یہ اللہ کو جھٹلانا اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا
دونوں ایک ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی جو ہدایات تعلیمات ہے وہ اسے عملاً قبول کیے ہوئے نہیں ہے، تو عملی لحاظ سے اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ تضاد دنیا میں بھی انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے کہ میں تمہیں مانتا ہوں لیکن تمہاری بات کو قبول نہیں کرتا، تمہاری اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، تو یہی کہے گا کہ تم نے مجھ کو کہاں مانا۔ آج لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے، قرآن مجید کو سمجھے بغیر، تو یہ ناممکن بات ہے۔ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اس نے اللہ کو جھٹلا دیا، جس نے اللہ کے آیات کی طرف سے بے رخی برتی، اللہ کے کلام سے اس نے اللہ سے بے رخی برتی۔ دو الگ الگ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ سے نکلا ہوا ہے اور اللہ جو ہے ہمارے سامنے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی صورت میں۔ جب ہم دیکھیں میدان میں، جب جنت میں جائیں گے تب اللہ ہمیں نظر آئے گا، لیکن اس دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ بات کرنا، اس سے پوچھنا، یہ تو بہت آگے کی چیز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ درخواست کر ڈالی تھی کہ ربی ارینی، کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، تو حضرت اللہ نے فرمایا کہ تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں، میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں، یعنی بات تو سنتے تھے، تو اللہ نے تو پہلے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن پھر بھی اصرار کیا، تو پھر ایک صورت اللہ تعالیٰ نے رکھی، ایک تدبیر، یعنی اطمینان کے لیے، سمجھانے کے لیے، جو کہ بہرحال اللہ کے نبی تھے۔ وہ اس پہاڑ کو دیکھو، جب اس پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اس پہاڑ پر اپنا عکس، اپنا پرتو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، خود نہیں، خود اللہ نہیں آ گیا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس صرف پرتو کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر۔ اور شاید یہ 7 آسمان جو اس کی حقیقت ہے کہ یہ بھی ہو کہ یہ زمین سہ نہیں سکتی اللہ کے عکس کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بڑے بڑے پرت بنا دیے، اور اللہ کا جو مستقر ہے اصل وہ عرش 7ویں آسمان کے اوپر۔ تو اب جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اب دیکھنا چاہیے کہ جھٹلانے کی جو ضد ہے وہ تصدیق اگر نہیں ہے اور تسلیم ہم نے اس کو نہیں کیا، تو گویا کہ قرآن کی آیاتوں کی ہم نے تصدیق کر ڈالی، اس کو جھٹلا دیا۔ نماز اور روزے سے متعلق قرآن مجید کی جو آیات ہے، الحمدللہ یہ بات تو آتی ہے سامنے کہ نماز سے متعلق، روزے سے متعلق جو آیات ہے یا جو بنیادی طریقہ ہیں، اس حد تک مسلمان مان لیتے ہیں، لیکن نظام زندگی کے حوالے سے جو آیات ہے اللہ کی، یہ جو نشانیاں ہیں، تو آج افسوسناک صورتحال ہے، اور پھر احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری سیاسی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں گزر رہی ہے بلکہ اس کی تردید میں گزر رہی ہے، لیکن اس جھٹلانے کا احساس نہیں ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات اسلام کی تعلیمات کے مطابق، دین کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، لیکن احساس نہیں ہے کہ میں نے جھٹلایا۔ شادی کے نکاح کے سلسلے میں نے اللہ کے آیت کو جھٹلا دیا، طلاق کے سلسلے میں میں نے اللہ کے آیت کو جھٹلا دیا، تجارت کے سلسلے میں میں نے اللہ کو جھٹلا دیا، اور سیاست کے سلسلے میں نے اللہ کو جھٹلا دیا، والدین کے ساتھ سلوک کے سلسلے میں، اولاد کے ساتھ سلوک کے سلسلے میں، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے سلسلے میں نے اللہ کو جھٹلا دیا، یہ اس کو احساس نہیں۔ اسلام کے مطابق اگر اس کا رویہ نہیں ہے، قرآن کی آیات کے مطابق اگر اس کا رویہ نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ کے آیات کو اس نے جھٹلا دیا، چاہے وہ زبان سے جھٹلانے کا اقرار کرے یا نہ کرے،
اعلان کرے یا نہ کرے، اصل فیصلہ کن جو چیز ہوتی ہے اس کا عمل، میدان عمل۔ اور پھر یہ جو تنبیہ اور وعید سنائی گئی یعنی شدید ترین ہے، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جہنم میں جائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، جنہوں نے بھی اللہ کے آیات کا انکار کیا، کفر کیا، نافرمانی کی، تو وہ دوزخ والے ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ آیتوں سے جھٹلانے کے متعلق یہ تنبیہ سنائی گئی، تو قبول کرنا اور تسلیم کرنا ایک طرح سے ضروری ہو گیا اس وعید سے بچنے کے لیے۔ اور قبول کرنے اور تسلیم کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ علم شرط ہے، علم جاننا۔ وہ ایمان مجمل میں بالکل مکتب میں پڑھائے جانے والی چیز ہے یہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی امت مکتب کی تعلیم پر بھی نہیں آئی، اور صرف عوام نے خواص آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفات وقبلت جمیع احکامہ، قوم اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، وہ قبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ تمام احکام کی قبولیت میں 5 وقت کی نماز بھی ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور طاغوت کا انکار ہے۔ ومن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، وہ قبلت جمیع احکامہ میں طاغوت سے انکار بھی ہے، نظام کفر سے انکار ہے۔ تو ایک طرف تو دعویٰ، ایک طرف تو اقرار ہے، قبلت جمیع احکامہ، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، لیکن عمل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر تمام احکام قبول کیے، یعنی صرف وہ ترتیب بدل دینی پڑتی ہے کہ انسانوں کے جتنے احکام ہیں یا معاشرے کے جتنے احکام ہیں، حکومت کے جتنے احکام ہیں، وہ میں نے قبول کیے، یہ ترتیب الٹ جاتی ہے۔ اور جب کہ یہاں ترتیب میں نے اللہ کے تمام احکام قبول کیے، لیکن عملی زندگی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے تمام کے احکام میں نے قبول کیے، تو یہ روش یہ دنیا میں تو چند دن چل سکتی ہے۔ وہ جو مرزا غالب نے پتہ نہیں کس مطلب نے کہا ہوں گا، لیکن آج دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ خیالی چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن خیالات سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اس کو ظن کہتے ہیں عربی میں، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ مشرکین مکہ کے متعلق کہا گیا کہ ظن کی اتباع اور پیروی کرتے، گمان، ایک گمان انہوں نے قائم کر لیا۔ تو ایسے ہی نجات کے متعلق، دین کے متعلق ہر ایک نے اپنا ایک ظن اور گمان قائم کر لیا، لیکن کہا گیا کہ گمان سے حقیقت نہیں بدلتی۔ گمان جو ظن ہوتا ہے وہ علم کا درجہ نہیں لے سکتا، وہ حقیقت کا درجہ وہ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ جو ہماری جو آیات کو جھٹلاتے ہیں، آیات یہ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی تقسیم ہے، اب گویا کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہو گئی، پورے قرآن مجید 6666 آیات۔ پھر اس کے بعد کی جو تقسیم ہے چھوٹی، وہ ہے رکوعات پر مشتمل، 540 رکوع ہے قرآن مجید میں، لیکن اس آیاتوں کے بعد جو چھوٹی تقسیم ہے وہ غالباً یہی رکوعات کی 540 رکوع ہے۔ سورتوں کی جو تقسیم ہے وہ اس سے تھوڑی اور کم ہے، 114 صورتیں قرآن مجید کی کل ہوتی ہے۔ منزل کی جو تقسیم ہے، منزل دور صحابہ میں منزل زیادہ چلتی تھی، اور آج بھی وہ علامتی طور پر لکھی ہوئی تو ہے چیزیں قرآن میں، لیکن عام طور سے وہ منزلوں پر کس کا عمل نہیں ہے زیادہ۔ منزل کا مطلب 7 منزلیں قرآن مجید کی، ایک ہفتے میں عام طور سے صحابہ کرام قرآن مجید ختم کرتے تھے، مکمل کرتے تھے، ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید، تو 7 منزلیں اس کی قائم کی گئی تھی۔ پاروں کی ترتیب یہ تو بہت بات کی چیز ہے، جب سستی آئی، کوتاہی آئی، تو پھر فقہاء کرام نے کہا کہ نہیں 7 دن میں ختم کر سکتے تو کم از کم 1 مہینے میں تو اس کو مکمل کرنا چاہیے، اس لیے 30 پاروں میں اس کو ترتیب دیا گیا۔ تو محترم حضرات، یہ قرآن مجید کی آیات کی تصدیق سے متعلق اور اس کی تفسیر سے متعلق ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اہم ہدایت ہے کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے علم اور عمل کے لحاظ سے، تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کی تنبیہ اور وعید سنائی گئی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے آیات کی تصدیق کرنے، انہیں تسلیم کرنے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت